ایک ٹی وی چینل کی طرف سے بات ہوئی کہ بڑا ایمرجنسی ہے، قدس کا موضوع ہے اور انتہائی اہم موضوع اور آج کا زندہ ترین موضوع، اس لیے آپ کا آنا ضروری ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ کرنٹ موضوع بھی ہے اور انتہائی اہم موضوع بھی ہے، اور دوسری طرف رہبر معظم اور سید حسن نصر اللہ کی کل و پرسوں کی جو گفتگو تھی، اس میں ان کا زور بھی یہی تھا کہ اس موضوع پر جتنا ہم زور لگا سکتے ہیں ہمیں اپنی پوری توانائی اور قوت لگانی چاہیے۔ تو میرے لیے دو راستے تھے کہ میں اس میں جاؤں یا سیدھا ادھر آؤں۔ ترجیح کے اعتبار سے واضح تھا، لیکن کمٹمنٹ کے اعتبار سے میں پابند تھا، لہٰذا پھر میں اس وقت رائے گنج ہی میں تھا پروگرام میں، دوستوں سے کہا کہ پہلے ادھر رابطہ کریں، اگر یہ اجازت دیتے ہیں تو تب میں ادھر جاؤں، ورنہ جو ہے نہیں جاؤں گا۔ تو اجازت بھی نہیں، اس شرط کے ساتھ کہ میں پھر 9 بجے تک واپس پہنچ جاؤں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ ہم لاہور میں شاید داخل ہوئے کوئی 7:15 سے 7:30 بجے، لیکن وہاں تک پہنچتے 8:15 بج گئے، اتنا زیادہ رش تھا۔ تو ہمیں خوف یہی تھا کہ نکلتے ہوئے بھی ہمیں اسی طرح کی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، لہٰذا جو کچھ میں وہاں پر، چونکہ سارے اہل حدیث اور باقی مسالک کے لوگ تھے، تو ان کے سامنے لائیو پروگرام تھا تو بولنا تھا، وہ بول لیا اور پھر ان سے اجازت لے کے میں نکلا، لیکن رستے میں ظاہر رش بہت زیادہ تھا۔ ہم نے بھی بہرحال کوشش یہ کی کہ بر وقت پہنچ سکیں۔ ہمارے ڈرائیور نے بہرحال بہت تیز چلائی، گلیوں سے نکالا اور آخر کر آپ کے پاس پہنچ گئے، لیکن بہرحال تاخیر سے پہنچے۔ تو اس تاخیر کے حوالے سے آپ سب سے دست بستہ التجا ہے، اگلی دفعہ اس طرح کی کوتاہی نہیں ہوگی۔ آپ سلوات بھیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکتوں کو، سعادتوں کو اور ان لمحات کو ہم سب کے لیے مبارک قرار دیں، اور صرف رسمی طور پر نہیں بلکہ واقعی روحانیت سے، فیوزات سے بہرحال ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ شاید ہم عام طور پر رسم کے طور پر اس پروگرام کو لیتے ہوں، لیکن یقین رکھیے یہ رسم نہیں ہے۔ یہ جو ذکر محمد و آل محمد ہے، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے، یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور بار بار کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری جانیں، ہمارے والدین، ہمارے بچے، ہماری پوری ہستی قربان ہو آل محمد پر، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن آل محمد اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں محمد عربی پر، اس نقطے کی طرف ہم کم توجہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت کا باعث ہے کہ ہم اہل البیت کی چھوٹی چھوٹی بچیوں اور بچوں سے واقف ہیں، اور ان کی زندگی کے نشیب و فراز سے واقف ہیں، ان کی تاریخ پڑھتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے ناموں کو زندہ رکھتے ہیں۔ لیکن ایمان سے بتائیے کہ ہم نے کتنی دفعہ حضرت آمنہ کا تذکرہ کیا ہے، رسول کریم کی والدہ گرامی، جو کائنات کی عظیم ترین خاتون تھی۔ کتنی دفعہ ہم نے رسول کریم کے والد گرامی کا تذکرہ کیا ہے، کائنات کی وہ ہستی جن کی پشت میں اللہ نے رسول کریم کے نور کو محفوظ رکھا ہے۔ کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہے۔ دوسروں کی طرف، یعنی دوسروں سے مراد اہل البیت کے باقی افراد کی طرف ہماری توجہ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ باقی مسالک کی ادھر توجہ نہیں ہے، لیکن ادھر کیوں کم توجہ ہی ہے، یہ ہمارے لیے خود ایک سوالیہ نشان ہے۔
مجھے پہلی دفعہ اس کا احساس تب ہوا جب میں 3 سال پہلے علماء کا ایک وفد لے کے عراق اور ایران کے دورے پہ تھا۔ ایران میں ایک فلم لگی تھی محمد رسول اللہ کے نام سے، نئی بنی تھی، اور اس فلم میں رسول کریم کی ولادت باسعادت سے پہلے کے دور کو ویژولائز کیا گیا تھا، اور آپ کی 12 سال کی عمر تک کے دورانیے کو فلمایا گیا تھا۔ اس میں جب میں نے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا رحمت اللہ علیہا ان کا کردار دیکھا، جس طرح سے اس کو ویژولائز کیا گیا تھا، پڑھا میں نے بہت دفعہ تھا، تب مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ہم کتنے ظالم ہیں اور حضرت آمنہ کتنی مظلوم ہیں۔ ہم نے کبھی ان کو یاد نہیں کیا، کبھی اس طرح سے ان کی زندگی کے نشیب و فراز کو اس پر غور نہیں کیا، رسول کریم کی ولادت سے لے کر ان کی تربیت کے مختلف مراحل میں ان کے کردار کو نہیں دیکھا۔ اسی طرح سے باقی جو رسول کریم سے براہ راست اوپر کی طرف سے اٹیچڈ ہستیاں تھیں، متعلق ہستیاں تھیں، ان کی طرف ہماری توجہ بہت ہی کم گئی۔ بہرحال یہ ایک مقدمہ تھا صرف تذکر کے طور پر۔ آج ہم جس ہستی کی ولادت منا رہے ہیں ہم سب مل کر، کون ہیں؟ 2 ہستیاں جن کو ہم ملا کر صادقین کہتے ہیں۔ صادقین، ایک وہ ہستی جس نے دین کی بنیاد رکھی اور اسلام کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اور دوسری وہ ہستی جس نے تشیع کے علمی، فکری اور معرفتی چہرے کو پورے عالم کے سامنے رکھا۔ 2 ہستیاں۔ ظاہر ہے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں دونوں ہستیوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں، لیکن پہلی ہستی کے حوالے سے ضرور کچھ باتیں آج عرض کرنا چاہوں گا۔ یقیناً آپ نے پہلے سنی ہوگی، لیکن میں کچھ ایسے نکات جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر محفل میں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے تھوڑا سا پانی دیجیے گا، تھوڑا سا دوبارہ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر نور اور بشر کا جھگڑا ہوتا ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر غیب اور غیب دانی اور عدم علم غیب کا جھگڑا ہوتا ہے۔ مختلف مسالک کے درمیان اسی پر مناظرے ہوتے ہیں، اسی پر گفتگو ہوتی ہے، پھر نعرے بازیاں ہوتی ہیں، پھر تعصبات کے شعلور کیے جاتے ہیں۔ آج میں چاہ رہا ہوں اس حوالے سے ان نکات کو نہیں بلکہ نبی کریم کی پیدائش کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ذرا غور کیجیے گا، آپ نے ابن عربی کا نام سنا ہے؟ ابن عربی، محی الدین ابن عربی، عالم اسلام کے فلسفے اور عرفان و تصوف کے ایسے نام ہیں جن کی شخصیت پر عالم اسلام کا اتفاق بھی ہے اور ان کے مقام کا تمام عالم اسلام قائل بھی ہے۔ ایک ایسی ہستی جس نے فتوحات مکیہ لکھی، جن کی فتوحات کو پڑھنے کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے۔ آپ ان کی عظمت اور ان کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ امام خمینی نے جب گورباچوف کو اسلام کی دعوت دی تو وہاں پر اس پوری تحریر میں کمیونزم اور سوشلزم کے خاتمے کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرنے کے بعد اس کو اس نظام سے مایوس کر کے دین کی طرف جب دعوت دینا چاہی تو اس وقت کہا کہ میں دین کی روحانی اور معنوی تعبیر تمہارے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، تم پر ایک نئی دنیا کے دروازے کھولنا چاہ رہا ہوں جس سے تمہاری عقل اور تمہاری روح آشنا نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ میں ابھی بات کروں گا تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ گورباچوف سے کہا جو اس وقت ایک سپر پاور کا سربراہ تھا، سپر پاور کا سربراہ، یہ 80s کی بات۔
کہا کہ میں تم سے یہ کہوں گا کہ تم یوں کرو کہ اپنے کچھ طالب علم ایران بھیجو، قم بھیجو، ہم ان کو پڑھائیں کہ شہاب الدین اشراقی کون تھا، محی الدین ابن عربی کون تھا، محی الدین ابن عربی نے دین کی جو تعبیر پیش کی ہے وہ کیا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اسلام جس نئی دنیا سے عالم انسانیت کو متعارف کرانا چاہتا ہے وہ دنیا کیسی دنیا ہے۔ امام خمینی جیسا مجدد، امام خمینی جیسا آج کے دور کا عظیم پیشوا، جس کو صرف ایک مجتہد اور ایک مرجع تقلید کہنا گویا ان کی توہین سمجھتا ہوں میں، چونکہ وہ بہت بڑے تھے ان چیزوں سے، بہت بڑے۔ جب وہ حوالہ دیتے ہیں تو ابن عربی کا حوالہ دیتے ہیں۔ ابن عربی نے، محی الدین ابن عربی نے فتوحات میں جب خلقت کے حوالے سے بحث کی ہے، خلقت کے حوالے سے، اس نے ایک جہاں سے آغاز دیا ہے، وہ ذرا دیکھیے کتنا پیارا آغاز ہے۔ کہا کہ جب کائنات میں اللہ کے سوا کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا کا کیا مطلب ہے؟ انسان نہیں تھے، حیوان نہیں تھے، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھے، ستارے نہیں تھے، سمندر نہیں تھے، ہوا نہیں تھی، کچھ بھی نہ تھا، ملک نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، صرف ایک ہی ہستی موجود تھی عالم میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہا جاتا ہے۔ چونکہ ایسا دن، ایسا وقت تو تھا نا جب باقی چیزیں نہیں تھیں اور صرف اللہ تھا، اس لیے ہم اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ ازلی۔ ازلی، ازلی کا کیا مطلب ہے؟ جس کی ابتدا کوئی نہیں ہے، جس کی ابتدا نہ ہو وہ ازلی ہے۔ مخلوق ازلی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کوئی بھی مخلوق ہو اس کی خلقت کی کوئی نہ کوئی ابتدا ضرور ہے۔ اسی طرح سے اللہ کو ہم ابدی کہتے ہیں، ابدی جس کی انتہا کوئی نہیں۔ مخلوق کی انتہا ہے لیکن خالق کی انتہا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب کچھ بھی نہ تھا تب اللہ نے جو پہلی مخلوق خلق کی، اس پہلی مخلوق کو نور محمد کہتے ہیں۔ پہلی مخلوق، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ پہلی مخلوق۔ اب اس پہلی مخلوق کے حوالے سے جو روایات مکتب اہل البیت میں موجود ہیں، ان روایات کا جائزہ آپ مکتب اہل سنت میں موجود روایات سے لیں۔ میں نے اس سلسلے میں اہل حدیث جن کو آپ سلفی یا وہابی کہتے ہیں ان سے بھی میری بڑی بحثیں ہوئی، گفتگو ہوئی بڑے برادرانہ ماحول میں۔ انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ جو روایات آپ کے پاس ہیں ان کا ہم بھی انکار نہیں کر سکتے، آپ کی روایت درست ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق جسے اللہ نے خلق فرمایا وہ میرا نور تھا۔ یہی روایت اہل سنت کے لیے بھی قابل قبول ہے، البتہ وہ کچھ اور روایات کا اضافہ کرتے ہیں جو مفہوم کے اعتبار سے اہل حدیث کے ہاں قابل گرفت ہے، لیکن ہمارے ہاں قابل گرفت کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا کانسیپٹ نبی کریم کی پیدائش اور ابتدا کے حوالے سے بالکل کلیئر ہے کہ وہ ہستی جس کو لولاک لما خلقت الافلاق کہا گیا، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو افلاق کو خلق نہ کیا جاتا، تو وہ ہستی جس کے سبب سے کائنات کو خلق کیا گیا، جس کو باعث تخلیق کائنات کہا گیا، وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اول ما خلق اللہ نوری، پہلی ہستی جس کی تخلیق ہوئی نور محمد۔
اس کے بعد خود ابن عربی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا دوسری مخلوق کو خلق کرنے کا، یعنی درجے کے اعتبار سے پہلی ہستی دوسری ہستی، آپ نے خلق کیا کس کو؟ علی مرتضیٰ کو۔ نبی کریم نے کیا فرمایا؟ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ اب آپ اسی سلسلے کو آگے لے کر چلیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انوار کے عالم میں جب پہلی مخلوقات کو خلق کیا تو درجہ بدرجہ 14 انوار کو خلق کیا جو ایک دوسرے کے بعد تھے، جن کی حقیقت ایک ہے، مراتب درجے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بعد ہیں، ایک دوسرے کے بعد ہیں۔ لہذا جب صادق آل محمد سے پوچھا گیا یبن رسول اللہ آپ کب خلق ہوئے، تو فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ جو تم کہہ رہے ہو کب، یہ کب ہمارے سامنے خلق ہوا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ زمانہ کب، یعنی زمانہ ہمارے سامنے خلق ہوا ہے۔ آسمان کی بات کرو، ہمارے سامنے خلق ہوا ہے۔ جب آپ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرمایا انی اعلم، میں زیادہ جانتا ہوں، اعلم ہوں، بطرق السماء، آسمان کے رستوں سے۔ کس کی نسبت؟ زمین کے رستوں کی نسبت۔ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں۔ تو یہ جو آسمان کے رستوں کو زمین کے رستوں سے زیادہ جاننے کا دعویٰ ہے، یہ کب ہے؟ جب آسمان اس ہستی کے سامنے خلق ہوا ہو، زمین کو اس کے سامنے خلق کیا گیا ہو۔ لہذا جب آپ اس اعتبار سے تخلیق کائنات کے اس تاریخ اور مراتب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر علم غیب کا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جاتا ہے، ویسے ہی حل ہو جاتا ہے۔ غیب کیا ہے؟ غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو چھپی ہوئی چیزوں، چھپی ہوئی چیز بھی مخلوق ہے یا نہیں؟ مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، چھپی ہوئی چیز بھی مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ مخلوق ہے تو پھر سلسلے مراتب خلق میں کسی مرتبے پر تو ہے نا وہ، تو وہ جہاں پر بھی ہے اپنے ما سبق کی نگاہ میں وہ شہود ہے، غیب نہیں ہے۔ اپنے ما بعد کے لحاظ سے ہو سکتا ہے غیب ہو۔ جب آپ اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نبی کریم کی نگاہ اطہر وہ نگاہ ہے جس سے کائنات کا کوئی راز چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض اٹھتا ہے، وہ یہ کہ پھر آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ ہاں قبول ہے، حدیث میں بھی پڑھتے ہیں، بالکل پڑھتے ہیں، صحیح ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ عالم الغیب بالذات کہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن اگر آپ عطا کے لحاظ سے دیکھیں تو جس کو اللہ نے عطا کیا وہ بھی عالم الغیب ہے۔ جب ہم نبی کریم اور ان کی پاکیزہ آل کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ان کی بالذات خصوصیت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے عطا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا ہم کسی انسان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ حیات دیتا ہے؟ نہیں۔ حیات دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ موت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بیمار کو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ مریض کرنے والا کون ہے؟ نہیں، مریض کرنے والا اللہ نہیں ہے، مریض کرنے والا خود انسان ہے۔ حضرت ابراہیم والی دعا دیکھیں، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہوتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے۔ اللہ بیمار نہیں کرتا، انسان خود اپنے آپ کو بیمار کرتا ہے، اپنی انوائرمنٹ کی وجہ سے، عدم فعالیت کی وجہ سے،
خوراک میں عدم توازن کی وجہ سے، اور بہت سارے اس کے اسباب اور علل ہوتے ہیں۔ چونکہ اللہ کے ہاں خیر ہے، شر نہیں ہے۔ بیماری عدم خیر ہے، خیر کا نہ ہونا۔ جہاں خیر نہ ہو اس کو آپ اللہ سے نسبت نہیں دے سکتے۔ لہذا جب آپ کہتے ہیں حیات دینے والی ہستی کون ہے؟ اللہ۔ موت دینے والی ہستی کون ہے؟ یعنی زندگی لینے والی اللہ۔ تندرستی اور صحت دینے والی ہستی کون ہے؟ اللہ۔ شفا دینے والی ہستی کون ہے؟ اللہ۔ جب اللہ ہے، اگر آپ کسی مخلوق سے کہیں کہ یہ مخلوق جو ہے زندگی دیتی ہے، حیات دیتی ہے، شفا دیتی ہے، تو پھر کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب سوچ میں پڑ گئے ہیں، جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی نہیں ہوگا۔ ایک لحاظ سے نہیں ہوگا، ایک لحاظ سے ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ذرا غور سے پڑھا کریں نا، صرف رمضان المبارک میں سپارے ختم کرنے کی نیت سے تو نہ پڑھیں نا، چونکہ قرآن پڑھنے کے لیے صرف نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کے بعد سمجھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے بعد اس کو اپنی روح میں اتارنے کے لیے ہے، اتارنے کے بعد اپنے آپ کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان عروج کرتا ہے، انسان پرواز کرتا ہے، انسان اوپر کی طرف جاتا ہے۔ قرآن انسان کا ہاتھ تھام کر اپنے خالق کی طرف لے جانے والی کتاب ہے، اس کو پڑھیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، قبروں کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتے ہیں قم بإذن اللہ، بندہ کھڑا ہو جاتا، مرا ہوا آدمی۔ اب آپ کہیں گے یہ شرک ہے؟ نہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ بإذن اللہ ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قدرت اور وہ توانائی عطا کی ہے کہ وہ اللہ کی اجازت سے اس مردہ کو زندہ کرنے کی توانائی رکھتے ہیں۔ تو جس ہستی کا 12واں بیٹا اس عیسیٰ کا امام ہو تو اس ہستی کی قدرت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی یہ آل، چاردہ معصومین، پنجدر پاک اور ان کے بعد امام عصر تک، یہ ذہن میں رکھیں، سادات کا اپنا احترام ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں آل رسول تو یہاں پر جب عصمت کے اس معنی میں بات کی جاتی ہے تو وہ وہی 14 ہستیاں ہیں، 14 ہستیاں۔ ان 14 ہستیوں کی خلقت کے اعتبار سے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ خلقت کے اعتبار سے پہلی خلقت میں یہ 14 شامل ہیں، یہ کے بعد دیگر، یعنی صادر اول، صادر ثانی، صادر ثالث، صادر رابع، صادر خامس، پہلی مخلوق، دوسری مخلوق، تیسری مخلوق، چوتھی مخلوق، یہاں تک کہ 14 انوار۔ لیکن ارسال کے اعتبار سے تمام انبیاء کے بعد نبی خاتم کو بھیجا گیا، تمام انبیاء کے بعد، تاکہ ما سبق تمام 1,23,999 انبیاء کی صداقت پر مہر بھی لگائیں، اور ان کے لائے ہوئے دین کو اس طرح سے نہیں بلکہ کامل شکل میں، ایسی شکل میں کہ جس کے بعد اب اس میں مزید کمال کی کوئی گنجائش نہ ہو، انسانوں کے سامنے پیش کر کے کہیں کہ اب دین کامل ہو گیا اور تمہارے سامنے پیش ہو گیا۔ دین بھی کامل اور نبی بھی خاتم الانبیاء اور خاتم الادیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں۔ اس اعتبار سے میں کسی کانفرنس میں اہل سنت سے جب میں نے یہ کہا تو پہلے ان کو ذرا پریشانی ہوئی، بعد میں ان کو سمجھ آ گئی۔ میں نے عرض کیا کہ دیکھو، یہ جو اہل البیت ہے نا،
ان کو تم دوسرے لوگوں سے ان کا موازنہ نہ کرو اور سوچ سمجھ کے بات کرو. جب کہتے ہو صحابہ اور اہل البیت تو پہلے تو یہ ظلم کرتے ہو کہ صحابہ کو پہلے لے آتے ہو، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل البیت کو مقدم رکھا ہے. تم کون ہوتے ہو دوسروں کو مقدم کرنے والے؟ اللہ پر آگے بڑھنا اللہ کی بارگاہ میں یہ جسارت ہے، ظلم ہے. جب تم درود بھیجتے ہو تو تمہارا جو درود ہوتا ہے اس میں تم آل محمد کے علاوہ کسی کو شامل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ رسول پاک نے نہیں کیا. جب درود ابراہیمی بھیجتے ہو تو کہتے ہیں کہ بار الہ اس طرح جس طرح تو نے ابراہیم پر اور ان کی آل پر، اسی طرح آج محمد پر اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تمہاری نماز تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک محمد کے ساتھ ساتھ آل محمد پر درود نہ بھیجو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ اور ہیں، باقی کچھ اور ہیں. ان کا تذکرہ نماز کے اندر اللہ نے مقرر کیا ہے، درود کی صورت میں جگہ بتا دی ہے کہ یہاں پر تم نے اس شکل میں ان کا تذکرہ کرنا ہے اور وہ تم پر واجب ہے. نہ کرو تو تمہاری نماز نہیں ہے، نہ اس میں اضافہ نہ اس میں کمی. آج کل جو ہمارے ہاں ایک فتنہ چلا ہوا ہے کہ شہادت ثالثہ کی شکل میں آپ جو ہے امیر المومنین کا الگ سے تذکرہ کریں اور ان کی ولایت کا نماز میں اقرار کریں. مجھے حیرت ہوتی ہے کم عقلی پر. جب کوئی چیز فتنہ بن جائے، فتنہ، تو پھر اس سے اجتناب بہتر ہے. لیکن اگر فتنہ نہ ہو، خرابیاں نہ پھیلتی ہوں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز کیا ہے؟ نماز ان عبادات میں سے ہے جن کو عبادت توقیفیہ کہتے ہیں. آگے آپ اپنی مرضی سے اس میں نہ ایک لفظ کا اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ایک لفظ کی کمی کر سکتے ہیں. اس لیے نبی کریم نے فرمایا صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، اس طرح جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یعنی ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ نبی کی نماز. ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ علی کی نماز. ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ امام حسن و امام حسین کی نماز. اس میں اضافے کی اور کمی کی کوئی گنجائش انہوں نے چھوڑی نہیں ہے. یہ ہماری مرضی پر نہیں آئے. لہذا یہ نہیں ہے کہ میرا چونکہ جی چاہتا ہے، چونکہ مجھے عشق ہے، چونکہ مجھے محبت ہے، اس لیے میں اپنی محبت کی وجہ سے اللہ کے حکم میں جو چاہوں ترمیم کروں اور اس کے بتائے ہوئے طریق میں جو چاہوں تبدیلی لاؤں. یہ میں نہیں کر سکتا، مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے. خیر، آئیے بات کیا ہو رہی تھی جہاں سے یہ شروع ہوئی؟ سلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. جی نہیں جی، نماز میں درود ابراہیمی. میں نے وہاں پر عرض کیا کہ آل محمد اور ہے، باقی لوگ اور ہیں، تمام مخلوقات. اگرچہ آل محمد کو باقی لوگوں کے لیے نمونہ عمل بنایا گیا ہے اس لیے کہ انہیں مختار بنا کر بھیجا ہے، مختار بنا کر، یعنی اختیار دے کر اللہ نے بھیجا ہے. لیکن مختار ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی تطہیر کی ضمانت بھی اللہ نے لیا ہے، ان کی پاکیزگی کی ضمانت بھی اللہ نے لیا ہے. یہ پاکیزگی اور یہ تطہیر کیسی تطہیر ہے جو فکر سے لے کر بدن تک ہر لحاظ سے اس طرح کی تطہیر جس طرح کی تطہیر کرنے کا حق تھا اور اللہ کر سکتا تھا. ایسی تطہیر کسی اور مخلوق کی ہوئی ہے، کسی اور انسان کی ہوئی ہے؟ نہیں. لہذا یہ اور ہیں، باقی لوگ اور ہیں. اپنی خلقت کے اعتبار سے بھی یہ نور ہیں، انوار قدسیہ ہیں، جسمانی شکل میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اسی ترتیب سے ہے جس ترتیب سے انسانوں کو پیدا کیا جاتا ہے، لیکن ان کی حقیقت اور ان کی اصل نور ہے. اس سے غفلت نہیں کرنی چاہیے. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد.
یہاں پر ایک نقطہ عرض کروں، آل محمد کا اگر اللہ نے انتخاب کیا ہے، نبی کریم اور ان کی آل کا، تو یہ جو انتخاب ہے یہ ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کیا، ان کی نمازوں کی وجہ سے نہیں کیا، ان کے روزوں کی وجہ سے نہیں کیا، ان کی شب بیداریوں کی وجہ سے نہیں کیا، ان کی قراءت قرآن کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ روز ازل سے انہیں اللہ نے منتخب کر رکھا تھا۔ اس لیے ان کے مراتب کی بلندی اور ان کے مقام اور اس مرتبے کی جب آپ بات کریں گے تو وہاں تک جہاں تک اللہ نے انہیں پہنچایا ہے وہ مقام ان کی عبادت کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کے انتخاب کی وجہ سے ہے، اللہ کے انتخاب کی وجہ سے۔ باقی لوگوں کا کیا ہے؟ عبادات کی وجہ سے ہوں گے اور اللہ سے قریب تر ہوں گے، لیکن ان ہستیوں کا انتخاب عبادت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ لہذا ان ہستیوں کی زندگی کو آپ دیکھیں، جو ہستیاں اپنی عبادت کی بنیاد پر اس مقام پر فائز نہیں ہیں بلکہ انتخاب کی بنیاد پر ہیں، وہ بھی جب اللہ کی عبادت کی باری آتی ہے تو ایسی عبادت کرتے ہیں کہ تمام مخلوق دنگ رہ جائے کہ جنہیں ضرورت نہیں ہے وہ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ لہذا جب وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے چونکہ اپنے رب کو لائق عبادت پایا اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مجبوری کی وجہ سے نہیں، کسی مفاد کی وجہ سے نہیں، کسی طمع کی وجہ سے نہیں، چونکہ وہ لائق عبادت ہیں اور ہمیں کہا گیا ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، انہوں نے جس طرح سے عبادت کی اس طرح سے عبادت کرو۔ لہذا ہم سے کہا گیا کہ جب تم عبادت کرو گے تمہاری عبادت اس سانچے کے مطابق ہو، ان شرائط کے مطابق ہو تو تم آہستہ آہستہ عروج کی طرف جاؤ گے، لیکن ان سے یہ نہیں کہا گیا، ان کو عبادت کی وجہ سے اس مقام کا حامل نہیں سمجھا گیا۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، وہ انتخاب ہے اور یہ جد و جہد ہے۔ سروات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اعتبار سے دیکھیں تو آج ہم جب زیارتیں پڑھتے ہیں، اپنی زیارتیں، تو ان میں جب ہم اہل البیت کو مخاطب کرتے ہیں نا تو اہل البیت کو مخاطب کرتے ہوئے ہم کچھ ایسے کلمات کہتے ہیں جن کی طرف عام طور پر اس کے مفہوم کی طرف، جیسے قرآن سے ہم مفاہیم کے اعتبار سے بے خبر ہوتے ہیں، ان زیارات سے بھی بے خبر ہی ہوتے ہیں، توجہ نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں اشہد انک تسمع کلامی، ہم اپنی زیارت میں یہ کہتے ہیں اشہد انک تسمع کلامی، اے نبی جب میں آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں السلام علیک یا رسول اللہ تو آپ تسمع کلامی، میرا کلام سن رہے ہیں۔ یہ جو لوگ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں ایسے ہی نہیں کہتے، وہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اور یہ سننا، دیکھنا اور جواب دینا خود ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی دعاؤں میں منقول ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں دعاؤں میں، جو کہ خود ائمہ نے ہمیں سکھائی ہے کہ اس طرح سے ہمیں مخاطب کرو، اس طرح سے نبی کریم کو مخاطب کرو، اس طرح سے علی مرتضیٰ کو کرو، اس طرح سے باقی ائمہ کو کرو، چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہو کیا کہو، اشہد انک تسمع کلامی، میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ تسمع کلامی، آپ میرا کلام سن رہے ہیں، وترا مقامی، اور مجھے دیکھ رہے ہیں، وَتَرَى مقامی وَتَرُدُّ سلامی، اور جب میں کہتا ہوں السلام علیک تو آپ جواب دے رہے ہیں وعلیک السلام، ان کی طرف سے جواب آتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میرے کان چونکہ پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں تو اس لیے میرے کان اس کی سماعت سے محروم ہیں، سن نہیں پاتے، نہ سن سکنا میرا قصور ہے، ان کا فیض عام ہے۔ جس طرح سے سورج چمکتا ہے تو اس کی شعائیں کنجوسی نہیں کرتی، ہر زمین پر چمکتی ہیں، لیکن اگر کسی کے اوپر کوئی سایہ ہو اور اس تک دھوپ نہ پہنچے تو یہ پھر اس سائے کا، اس رکاوٹ کا قصور ہے، اس زمین کا قصور ہے، سورج کا قصور کوئی نہیں ہے۔ اہل البیت کا جو فیض ہے وہ عام ہے اور سب کے لیے ہے، ہر لمحے ہے، ہر آن ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے، صرف توجہ کی، اور یہ توجہ صرف 17 ربیع الاول نہیں ہے،
صرف یوم عاشورہ نہیں آئے، صرف 13 رجب نہیں آئے، زندگی کے ہر پل کو آپ 17 ربیع الاول بنا لیں، زندگی کے ہر پل کو آپ 13 رجب بنا لیں، 3 شعبان بنا لیں، 15 رمضان بنا لیں۔ ہر پل جب آپ کی روح متصل ہو جائے، جب آپ کی توجہ ان ہستیوں کی طرف مجذوب ہو جائے، جب آپ کی توجہات کا مرکز و محور وہ بن جائیں، اور اس کے بعد آپ کا اتصال شروع ہو جائے۔ اتصال کیا ہے؟ آپ کے پاس موبائل ہے نا، کنیکٹیوٹی، یہ جو کنیکٹیوٹی ہے، جیسے ہی سگنل ملتا ہے آپ کی بات ہوتی ہے، سگنل نہ ملے تو نہیں۔ تو آپ ایسی جگہ جائیں نا جہاں پر آپ کے سگنل ملے، آپ کو ان کے سگنلز ملے اور ان کو آپ کے سگنلز ملے۔ مسجد میں ان کے سگنلز موجود ہیں، قمار خانے میں نہیں ہیں، شراب خانے میں نہیں ہیں، بدکاری کے اڈوں میں نہیں ہیں، غیبت کی جگہ پر نہیں ہیں، جھوٹ کی جگہ پر نہیں ہیں۔ جہاں جہاں ان کے سگنلز نہیں ہیں وہاں پر نہ جائیں، جہاں پر ان کے سگنلز ہیں وہاں پر رہیں، ہمیشہ کنیکٹیو رہیں گے۔ بڑا سیدھا سادہ اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد مصطفیٰ، محمد و آل محمد صلی یہ جو فیض ہے ائمہ اہل البیت کا، نبی کریم اور ان کی آل کا، یہ جو فیض ہے، فیض ہمیشہ جاری ہے، سورج کی طرح سے جاری ہے۔ اگر محرومیت ہے تو وہ اس کی طرف سے ہے جو اس کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کو چاہیے کہ اپنی صلاحیت بڑھائے، اپنی قابلیت بڑھائے، اور وہ قابلیت کیسے بڑھے گی؟ اس طرح سے بڑھے گی کہ ان کی جو صفات ہیں ان صفات کا مظہر بننے کا شعوری عمل شروع ہو جائے۔ شعوری عمل، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ ہرن ہمیشہ ہرنوں کے غول میں، بکریوں کے غول میں کبھی بھی نہیں، شیر ہمیشہ شیروں کے غول میں، گیدڑ ہمیشہ گیدڑوں کے غول میں، سور ہمیشہ سوروں کے غول میں۔ وہ پاکیزہ ہیں تو ان کے قافلے میں پاکیزہ لوگ ہی شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ نورانی ہیں تو پھر ان کی نورانیت کے اس حالے میں وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جن کے اندر نور ہو، اس طرح سے نبی ہو تو صحیح، ہو تو صحیح، چونکہ اس کے بھی مراتب ہیں نا۔ ایک وہ اعلیٰ ترین نور ہے جیسے سورج ہے، ایک وہ نور ہے جو ادنا ترین ہے جیسے بلب ہے۔ یہ بھی نور ہے وہ بھی نور ہے، لیکن ہے تو صحیح نا، نور تو ہے نا۔ تو یہ اسی قافلے کا ممبر ہے، لیکن جس کے اندر نور ہی نہ ہو، وہ چاہے صبح سے شام تک لاکھ کہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس قافلے میں شامل ہو سکے؟ تو اس کے لیے ذہن کا نورانی ہونا ضروری ہے، نجاستوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے ان کو نجاستوں سے پاک رکھا لیکن اختیار دیا، اس اختیار کے باوجود انہوں نے وہ کر کے دکھایا اور ہمارے سامنے رکھا جو ہمیں کرنا ہے، اور روش بھی بتائیے ایسے کرنا ہے۔ پھر اس کے لیے ہمارے ہاتھ میں وہ ہتھیار بھی دیے کہ ان ہتھیاروں سے تم نے استفادہ کرتے ہوئے ہماری طرف آنا ہے اور ہمارے قافلے میں شامل ہونا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہی عبادات، یہی دعائیں، یہی مناجاتیں، یہی قرأت قرآن، یہی ذکر محمد و آل محمد، یہی محافل جن کے اندر آپ کے قلب کی نورانیت میں اضافہ ہو اور تاریکیوں کا خاتمہ ہو۔ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، ان محفلوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ جب ان محفلوں میں بیٹھتے ہیں، کبھی مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوں تو کیا آپ اپنے اندر ایک نور، تسکین، اطمینان محسوس نہیں کرتے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اسی کا نور ہے، اسی فیض کا ایک حصہ ہے۔ جب آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں، ذکر حسین سنتے ہیں، ذکر ائمہ اہل البیت سنتے ہیں، ائمہ اہل البیت کے فضائل سنتے ہیں، اور ان فضائل کو سننے کے بعد آپ کے اندر ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، ایک لذت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو جتنی یہ کیفیت قوی ہوگی، آپ برائیوں اور گندگیوں اور ظلمتوں سے اتنا ہی دور ہوتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟
خود نبی کریم کی بارگاہ میں کچھ لوگ بیٹھتے تھے، نکل جاتے تھے، بعد میں آتے تھے، روتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں اپنے آپ پر شک ہے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ نبی کریم پوچھتے کہ کیوں، تمہیں کیا محسوس ہوا؟ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو اپنے اندر نور، لذت، اطمینان اور ایک ایسی کیفیت محسوس کرتے ہیں کہ گویا ہم اس زمین کا حصہ ہیں ہی نہیں، لیکن جب ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر ہم میں اور دوسرے انسانوں میں کوئی فرق نہیں رہتا اور ہماری صورت وہی بن جاتی ہے جو دوسروں کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ میری وجہ سے ہے، چونکہ تم میری محفل میں میرے نور کے حالے کے اندر ہو، کوشش کرو جب باہر جاؤ تو اس نور کو اپنے اندر محفوظ رکھو۔ یہ جو ائمہ احادیث اہل سنت میں امیر المؤمنین کے حوالے سے یہ جو 3 روایتیں ہیں جن کو آپ نے بھی ازور کیا ہوا ہے، ذکر علی عبادت کیا ہوا ہے نا، النظر الی وجہ علی عبادت، ذکر علی عبادت، اور اسی طرح سے حب علی عبادت، یہ کیا ہے؟ کیا صرف امیر المؤمنین کے لیے ہے یا باقی ائمہ کے لیے بھی ہے؟ ظاہر ہے باقی ائمہ کے لیے بھی ہے، امیر المؤمنین اس میں ایک بارز نمونہ ہے۔ تو یہ جو ذکر ہے، یہ ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ نور ہے۔ جب آپ اس نور کا تذکرہ اپنے گھر میں، اپنی محفل میں، اپنے اجتماع میں کرتے ہیں تو اس نور کے نتیجے میں آپ کی تاریکی دور ہوتی ہے۔ لہذا یہ صرف سال میں ایک دفعہ نہیں ہے، ظلمتوں کا وار ہمیشہ ہوتا ہے۔ آپ اپنی گاڑی کے باہر کھڑی کرتے ہیں، گھر کے باہر، صبح جب اٹھتے ہیں تو ایک دفعہ اس کے شیشے پہ جھاڑن ضرور مارتے ہیں۔ کیوں مارتے ہیں؟ چونکہ ایک رات گزرنے کے ساتھ ہی گرد جمی ہوتی ہے، اور صبح اگر آپ نے اس پر جھاڑن نہیں مارا، سارا دن گزر گیا، شام کو آپ دیکھیں یہ اتنا گدلا ہو جاتا ہے شیشہ کہ آپ کو سامنے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر بارش بھی ہو جائے، یا اگر فرض کریں آپ نے وائپر چلا دیا اور اس نے ایک دفعہ سارے شیشے کو اس مٹی کے ساتھ مکس کر دیا، اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو اتر کے پورا دھونا پڑتا ہے۔ یہ ایک دن کے وقفے کا نتیجہ ہے، ایک دن کے وقفے کا نتیجہ۔ ہمارا دل کیا اس شیشے سے زیادہ شفاف نہیں ہے؟ القلب حرم اللہ لا تسکن فیہ الا اللہ یا غیر اللہ۔ یہ جو قلب ہے یہ اس شیشے سے زیادہ نازک ہے، یہ جو دل ہے اس سے زیادہ شفاف ہے۔ یہاں پر اگر چھوٹا سا بھی نقطہ آ جائے اور انسان اس نقطے سے غفلت کرے تو وہ پھر پھیل جاتا ہے سیاہی کی شکل میں، اور نتیجتاً ایک وقت ایسا آتا ہے وہ قلب بالکل تاریک ہو جاتا ہے۔ تو اس نقطے کو ہمیشہ صاف رکھنے اور قلب کو پاکیزہ رکھنے کے لیے طریقہ کیا بتایا؟ قرآن، دعا اور ذکر اہل البیت۔ ذکر اہل البیت، تو یہ ذکر اہل البیت ہے جس کی شعاعیں اور جس کی نورانیت ہمارے خاندانوں کو بھی نورانی کر دیتی ہے۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے وہ ابو الائمہ بھی ہیں، خاتم الرسل بھی ہیں، تمام معصومین کی جڑ ہیں، تو آپ کا تذکرہ اسی حساب سے سب سے زیادہ ہونا چاہیے، سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ کمالات کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، کمالات کے اعتبار سے جو باقی تمام ائمہ میں ہے وہ سب کچھ نبی کریم میں بطریق اولا موجود ہے، اور تمام ائمہ نے جو کچھ لیا ہے وہ نبی کریم سے لیا ہے۔ اگرچہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سرخیل کون ہے، سربراہ کون ہے، جامع کون ہے؟ نبی کریم کی ذات۔ تو نبی کریم کی ذات سے وابستگی کے بغیر باقی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ لہذا نبی کریم سے عشق، نبی کریم سے انس، نبی کریم کی محبت کا دلوں کے اندر موجزن ہونا، یہ ہماری مسلسل روایت ہونی چاہیے، مسلسل ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، چاہے وہ تذکرہ کوئی بھی کرے، ہمیں تو اس سے خوشی ہونی چاہیے نا۔ آج کل ایک وہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ایک ہندو اگر ہمارے محفل میں آئے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ایک اگر عیسائی آئے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، بڑی خوشی ہوتی ہے، سکھ آئے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وہ ان کو قبول نہ کرتے ہوئے بھی 2 جملے کہیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ بھائی دوسرے فرقے جو مسلمان ہیں وہ تو قبول بھی کرتے ہیں، جب وہ قبول بھی کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو بھی اسی طرح سے ویلکم کہیں۔ جہاں تذکرہ ہو نبی کریم کا اور ان کی آل کا، جوگ در جوگ جائیں اور ان کو سینے سے لگائیں۔ پرسوں
میں مری میں تھا کل رات یا پرسوں رات، بڑا پروگرام تھا اور سارے مشترک تھے، شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے اور شاید اہل سنت زیادہ بھی تھے. تو میں نے وہاں پر ایک جملہ کہا، میں نے کہا یار ہمیں جو امویوں نے ہمیں اہل البیت سے دور کیا ہے نا، تو اس کو ذرا سمجھو، تاریخ کو پڑھو اور اہل البیت سے امت اسلامیہ کو دور کرنے کی وجوہات کو سمجھو گے تو خود بخود تمہارا دل اہل البیت کی طرف مائل ہوگا. ہم یہاں پر چونکہ مطالعہ نہیں رکھتے، اس لیے ایک دوسرے کی شناخت بھی ہم لوگوں کی زبان دیکھ کر کرتے ہیں، کتابیں دیکھ کر نہیں، متون دیکھ کر نہیں. میں کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب لکھی ہے نواب صدیق حسن خان قنوجی نے. صدیق حسن خان بھوپالی بھی کہتے ہیں، بھوپال ریاست کے سربراہ تھے. 140 سال پہلے وہ موجود تھے، 140 سال پہلے کی بات ہے. 235 انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، 235 کتابیں، اور اس زمانے کے اہل حدیث کے امام کہلاتے تھے، جن کو آپ آج وہابی کہتے ہیں. وہابی سعودیہ ہیں، سعودیہ کے ہیں. ہر اہل حدیث وہابی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. ہر اہل حدیث وہابی نہیں ہے اور ہر وہابی برا بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. یعنی میں پھر کہہ رہا ہوں پڑھیں، مطالعہ کریں. یہ جو صدیق حسن خان قنوجی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تشریف البشر فی معرفت ائمتی اثنی عشر، ائمہ اثنا عشر کی معرفت میں پوری کتاب. اور اس کا مقدمہ لکھا اور مقدمے میں لکھا کہ میں خود سید ہوں. انہوں نے لکھا کہ میں خود سید ہوں اور اہل حدیث ہوں، اہل حدیث ہوں. میں نے یہ دیکھا تاریخ کا مطالعہ کر کے کہ آج اگر میری کوئی عزت اور حرمت ہے تو وہ نبی کریم اور ان کی آل کی وجہ سے ہے. آج اگر میری کوئی حیثیت ہے تو اس کی وجہ نبی کریم کی سے نسبت ہے. اور اگر قیامت کے دن بھی میں سر اٹھا کر کوئی بات کر سکوں تو اس کی ایک ہی وجہ ہوگی کہ مجھے نبی کریم سے اور ان کی آل سے کوئی نسبت ہے. کہا ہمارے معاشرے کا، انہوں نے لکھا مقدمے میں کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ بن گیا ہے کہ بنی امیہ نے اقتدار پر اپنا تسلط ہمیشہ قائم و دائم رکھنے کے لیے اہل البیت پر جو مظالم کیے